قطع تعلقی یہ بندہ مومن کے لیے حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو، اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر ان کی ناراضگی ہے تو ان کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح کرا دو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر کہیں دیکھتے ہیں نا کہ ان دو بندوں کی آپس میں نہیں لگتی، ہم تھوڑی سی اور کوشش کرتے ہیں، یار لگا دو اور ان کو آپس میں لگے رہنے دو۔ صلح کرانے کے بجائے ہم ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ جو لڑائی پہلے ان کی ہوتی ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے بھڑکانے کے اوپر ہم لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ صلح کرانا یہ نیکی ہے اور آپس میں لگانا یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقاطعوا، تم آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، ولا تدابروا، اور دشمنی بھی نہ کرو، قطع تعلقی بھی نہ کرو، دشمنی بھی نہ کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بول چال منقطع کر دے، یعنی اس کے ساتھ بول رہے نہیں، بات نہ کرے، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال جو چیز نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ وہ اس سے ناراض رہے، قطع تعلقی کرے۔ یلتقیان فیعرض ھذا، وہ ایک دوسرے سے ملیں اور منہ پھیر لیں۔ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو ایک دوسرے سے کیا کر لیں؟ منہ پھیر لیں۔ یہ بھی کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ وَيُعْرِضُ ھذا، ایک سے منہ پھیرے اور دوسرے سے منہ پھیرے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جو آپس میں ناراض ہو گئے کسی وجہ سے، ان دونوں سے بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر دے، یعنی وہ ناراضگی کو مٹا دے تو وہ آدمی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تورد الاعمال فی کل اثنین و خمیس، کہ ہر پیر والے دن اور ہر جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا یہ بھی معمول مبارک ہوتا تھا کہ آپ پیر اور جمعرات والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو پیر اور جمعرات کا دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا،
اللہ ہر اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہو۔ الا امرأ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس شخص کے کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان ناراضگی ہو، جن کے آپس میں کیا ہو، ناراضگی ہو، انہیں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ فیقول اترکوا ہذین حتی یصطلحا، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی کہ جب تک دو بھائی آپس میں بلا وجہ وہ کیا ہوتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی عبادت کریں، مسلمان اس کی عبادت نہیں کر سکتے، ہاں البتہ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن یہ ان کے دلوں میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دینا، ان کے دلوں میں فساد پیدا کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ وہ لا تعلق رہے، اس کے ساتھ ناراض رہے، فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار، الیاذ باللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا، اسی حالت میں مر گیا، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہم تو ذرا سی بات پہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراضگیاں ہماری پشتوں تک چلتی ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم وہ ناراضگی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من حجر اخاہ سنتاً فہوا کصفک دمہ، کہ جس آدمی نے 1 سال تک اپنے بھائی سے تعلقات ختم کر دیے، منقطع رکھے، تو یہ اسی طرح ہے جس طریقے سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی کہ 1 سال تک جو آدمی جان بوجھ کر وہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتا ہے، کوئی معافی مانگے تو معاف بھی نہیں کرتا، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا، یہ اس طریقے سے ہے گویا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات کو توڑ کے رکھے، اور اگر 3 دن گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اسے سلام کہے، اور وہ اپنے بھائی سے جس وقت ملاقات کرے اور اسے سلام کہے اور وہ آگے سلام کا جواب دے دے، تو دونوں اجر میں برابر کے شریک ہو جائیں گے، اللہ دونوں کو کیا عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر وَإِن لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گناہگار ہوا، اور سلام کرنے والا قطع تعلقی کے جرم سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو آدمی ایک دفعہ کسی کے ساتھ اگر ناراضگی ہے تو اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے جو پہلے ٹوٹ گیا تھا، تو وہ آدمی جو سلام کر کے اپنے اس تعلق کو دوبارہ جوڑنا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ تو بری و ذمہ ہو گیا، لیکن جو سلام کا جواب نہیں دیتا اور تعلق کو دوبارہ جوڑتا نہیں ہے،
تو وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ تو ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھیں، ہمارے تو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم نے وہ گھرانے بھی دیکھے جہاں پہ اولادیں والدین کے ساتھ ناراض ہوتی ہیں، جن کے لیے اللہ فضل شاہ فرمایا ان کے لیے تم کیا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ احسان کیا کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جس وقت گفتگو کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ اولادیں ان اپنے والدین کے ساتھ ناراض ہوتی ہیں جو ان کو دنیا میں لانے کا سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سکے بھائی ہوتے ہیں، وہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سکے بھائی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں۔ رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپس میں، کوئی چچا زاد بھائی ہیں، کوئی خالہ زاد بھائی ہیں، کوئی پھپھی زاد بھائی ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، اور یوں ہی ان کی زندگیاں بیت جاتی ہیں، اور پھر وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ جانی دشمن تھے، اور پھر ان کا وہی لا تعلقی والا اور دشمنی والا سلسلہ ان کی نسلوں میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ اگر ناراض رہتا ہے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ اور جو آدمی اپنے کسی بھائی سے 1 سال تک لگاتار قطع تعلقی کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور قیامت والے دن حقوق العباد میں سے، یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا تو نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا تھا؟ سب سے پہلے بندوں کے حقوق میں سے یہ سوال کیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا تھا۔